السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک کیلشیم سلف یا کلکیریا سلفیوریکم۔ یہ یکساں طور پہ ہومیوپیتھک میڈیسن بھی ہے اور ہومیوپیتھک کی برانچ بائیو کیمک میڈیسن بھی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ان سالٹس میں شامل ہے ڈاکٹر شوسلر کے، جو کہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں ان گروپ میں پائی جاتی ہے یا ان گروپ میں شامل ہے جو کہ اینٹی بائیوٹک جیسا کام کرتی ہیں۔ بے شمار امراض، بے شمار اندرونی اور بیرونی تکالیف جس میں پس فارمیشن پائی جاتی ہے، اس میں کیلشیم سلفیورکم بہت بہترین کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کان سے پس کا ڈسچارج ہے، آفینسو اسمیل ہے، اس میں دیگر دوائیوں کے ساتھ ہیلپنگ میڈیسن کے طور پہ کیلشیم سلفیورکم دی جائے تو بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ گلے کی تکلیف ہے، گلے میں ٹونسلائٹس کے ساتھ پس فارمیشن ہے، اس میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لنگس میں پس فارمیشن ہو رہی ہو، کسی قسم کا انفیکشن ہو، اس میں کیلشیم سلفیورکم 30 پوٹینسی، 6x پوٹینسی یا اس سے بڑی پوٹینسی میں بھی دی جا سکتی ہے۔ میں نے کیلشیم سلفیورکم کا استعمال انفرادی طور پہ بہت کم کیا ہے، زیادہ تر ہیلپنگ میڈیسن کے طور پہ آلٹرنیٹ کر کے دیا ہے۔ اس سے کسی قسم کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آپ کے مریض کو آرام نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر اگر مریض کا کان بہرا ہے، پس فارمیشن ہو رہی ہے، سالہ سال پرانی یہ تکلیف ہے، کان میں سوراخ ہے، تو اس میں ہیپر سلف 1 یا 10 کی ایک خوراک دینے کے بعد کیلشیم سلفیورکم آپ روزانہ کی بنیاد پہ دن میں 2-3 دفعہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ریکٹم کی ڈیزیز ہیں اور اس میں فسچولا کی پرابلم ہے، اس پرابلم میں بھی آپ ہیپر سلف 1 10 کی خوراک دینے کے بعد یا سلیشیا 1 10 کی خوراک دینے کے بعد آپ اگلے دن سے کیلشیم سلفیورکم 6x میں بجا طور پہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس سے حتمی طور پہ بہت اچھے رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ پلیسیبو دینے سے اچھا ہے کہ بندہ کیلشیم سلفیورکم یا بائیوکیمک دیگر میڈیسن جو بھی کنسرنڈ دوا بنتی ہے وہ استعمال کرے۔ میں نے اپنی پریکٹس میں کبھی بھی پلیسیبو کا استعمال نہیں کیا، چاہے وہ قانونی طور پہ یا ہومیوپیتھک ایتھکس کے مطابق درست ہو، اس کے باوجود میں نے کبھی پلیسیبو کا سہارا نہیں لیا۔ اگر کہیں بڑی پوٹینسی کی دوا دی جاتی ہے، اس کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ معاونت کے طور پہ بائیو کیمک میڈیسن کا استعمال کرایا ہے۔ اب آپ ایسی تکلیفوں کی طرف آ جائیں جہاں پہ پس فارمیشن ہو رہی ہے۔ یہ صرف اندرونی طور پہ نہیں بلکہ بیرونی طور پہ بھی پس فارمیشن کو درست کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایسا ایگزیما ہے جس میں پس فارمیشن ہو رہی ہے، یا کوئی ایسی جلدی بیماری یا کوئی پرانا زخم جو اتنی آسانی سے منتمل نہیں ہو رہا، اس میں بھی کیلشیم سلفیورکم کا استعمال زیادہ تر 6x پوٹینسی میں زخم کو خشک بھی کرتا ہے، زخم کو مندمل بھی کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ہیل اپ بھی کر دیتا ہے۔ اب کڈنی انفیکشن کی طرف آ جائیے۔ کڈنی انفیکشن میں جو بھی کنسرن دوا بنتی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کیلشیم سلفیورکم پس سیلز آنے پر دیتے ہیں تو اس سے حیران کن رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ بعض مرد حضرات جن کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہو، ان کے اسپرمس میں اگر پس فارمیشن زیادہ ہے، وہاں پر بھی کیلشیم سلفیورکم بہت اچھا کام انجام دیتی ہے۔ اگر حتمی طور پہ اس کو معاون دوا کے طور پہ استعمال کیا جائے تو بہت اچھے رزلٹ سامنے آتے ہیں اور وقت معالج کا اور مریض کا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کا آنتوں میں انفیکشن ہے، آنتوں میں السر ہے، دیگر دوائیوں کی طرح آپ کیلشیم سلف بہت اچھا استعمال کرا سکتے ہیں۔
یہ ان گروپ میں شامل ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا جو کہ ہومیوپیتھک کی اینٹی بائیوٹک کہلاتی ہے. یا زخم کو خشک کرنے میں، یا پس کو ختم کرنے میں، یا جہاں پہ ای ایس آر بڑھا ہوا ہے اور ایسا انفیکشن جیسے سیپٹیسیمیا جو بلڈ میں بھی شامل ہو گیا ہے اس کو بھی دور کرنے میں دیگر دوائیوں کی طرح کیلشیم سلفیورکم بہت اچھا کام انجام دیتی ہے. ایگزیما ہو، چاہے ڈائبٹک گینگرین ہو، اس میں بھی سلیکٹڈ میڈیسن کے ساتھ کیلشیم سلفیورکم کو آلٹرنیٹ کر کے دیا جا سکتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی.